کیا جانو شب قدر کیا ہے کیسی رات لوگو، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے کیسی رات لوگو، 1000 سال سے بہتر ہے یہ نور کی برسات لوگو۔ شب قدر کا انعام ہے جو مانگنا ہے مانگ لو مومنو، تفرقے میں نہ پڑو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو مومنو۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے شب قدر کے فضائل و اہمیت۔ جناب صدر، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت والی ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزرے اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے معنی ہے مرتبہ۔ چونکہ یہ رات مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ صاحب صدر، لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری 10 طاق راتوں میں سے ایک نہایت بابرکت رات ہوتی ہے۔ رات آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن شب قدر کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ساتھیوں، شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کی رات نہایت قدر و منزلت والی ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں، ہر طرح کا امر خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کو کسی معین رات میں مخصوص نہ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اس تصب کی تلاش اور ذوق و شوق اور عبادت کا فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ راتوں کو عبادت میں گزارا جائے۔ پیارے ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اس تقریر کو ان اشعار کے ساتھ سمیٹتی ہوں۔ کبھی معراج کبھی شب بارات تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی معراج کبھی شب بارات تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کتنا مہربان ہے رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔